بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی۔ وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل، ہے کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی۔ لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، نبی پر ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی۔ دیا کس کو مصلی خدا نے بھی مصطفیٰ نے بھی، دیا کس کو مصلی خدا نے بھی مصطفیٰ نے بھی، نظر آئی بارہا یہ عظمت صدیق اکبر کی۔ مقام افضل امت کو بہم تولنے والوں، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ مقام افضل امت کو باہم تولنے والوں، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ نہیں ہے مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، نہیں ہے مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے قصاں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار قربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا مفتی محمد احسان اللہ مدنی صاحب زید شرفہ، برادر مکرم فاضل محتشم صاحبزادہ مفتی محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب، مولانا محمد رمضان صاحب، مولانا محمد منیر رضا صاحب،
اور آج کی اس تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے میزبان جامعہ مسجد محمدی نشاط کالونی کی انتظامیہ اہل محلہ اور تمام شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو کہ تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب شریک ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، منتظمین کے انتظام شرکاء کی شرکت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جن مقدس ہستیوں کو صحبت نصیب ہوئی اور انہیں شرف صحابیت نصیب ہوا، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسم گرامی سر فہرست آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا گیا، ان ہستیوں میں سب سے پہلے جس ہستی کا نام آتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو ان مقدس ہستیوں کا انتخاب رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، مجھے میرے رب نے اپنے لیے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کسی دنیا کی ہستی کا نہیں ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال کی ذات نے فرمایا۔ اگر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان یاروں کا انتخاب فرماتے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب فرماتے، پھر بھی ہم پہ لازم تھا کہ ہم تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے، ان کا ادب و احترام کرتے، ان سے محبت کرتے، مگر یہاں انتخاب کس ذات نے کیا؟ رب ذوالجلال کی ذات نے۔ تو اس لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا یہ اللہ کے فضل سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اور ماننے کے لحاظ سے ہم کسی طرح کی بھی تقسیم نہیں کرتے، چونکہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے مانا ہے۔ ہمارا جس سے بھی پیار ہے سرکار کی ذات کی وجہ سے پیار ہے، سرکار کی آل ہو یا سرکار کی اصحاب ہو، سب کا پیار سرکار کی ذات کی وجہ سے ہے اور سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو جس ہستی کا سرکار کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اور نسبت قائم ہے، ہم ہر اس ہستی سے پیار کرتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی وجہ سے پیار کیا جائے ان ہستیوں سے، پھر ان ہستیوں کا پیار آپس میں ٹکراتا نہیں، وہ آپ علیہ السلام کی آل ہو یا کہ اصحاب، چونکہ ان دونوں مقدس ہستیوں اور نفوس کا پیار لازم ملزوم ہے کہ جس سینے میں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ہو، اس سینے میں ضروری ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پیار ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا بندے کے سینے میں پیار ہو اور اس کے سینے میں مولا علی کا پیار نہ ہو، یا ایک سینے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ہو اور اس سینے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار نہ ہو۔ نہیں، بلکہ سینہ وہی کامیاب سینہ ہے کہ جس سینے میں سرکار کی ہر صحابی کا پیار ہو اور سرکار کی آل کا بھی پیار ہو۔ اب اسی بات کو ہمارے امام سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا،
اور لکھ کر صدیوں کا جو ایک مفہوم تھا وہ ہمیں سمجھا دیا اور ایک نچوڑ ہمیں دے دیا کہ جس نے بھی سرکار کے صحابہ سے یا سرکار کی آل سے پیار کرنا ہے، پیار کا مرکز کون ذات ہے اور کس ذات کی وجہ سے پیار کرنا ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت المعتقد المنتقد، اس کے اندر صفحہ نمبر 187 ہے، آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ، فرمایا صحابہ سے پیار ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں کرنا اور نہ ہی اہل بیت سے ان کی ذوات کی وجہ سے پیار کرنا ہے۔ کس وجہ سے پیار کرنا؟ فرمایا بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان سب سے پیار کرنا ہے، وہ آل ہو یا کہ اصحاب، سب سے پیار کرنا ہے تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار کرنا ہے۔ جس کو بھی ماننا ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے ماننا ہے، اور جس سے بھی پیار کرنا ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے پیار کرنا ہے۔ فرمایا فمن احب رسول اللہ، فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، سرکار کی ذات سے پیار کیا، وجب ان یحبہم جمیعا، اس پر واجب ہے کہ ان سب سے بھی پیار کرے۔ ان سب سے مراد آل و اصحاب سب ہیں، نہ آل ہیں نہ ہی فقط اصحاب۔ ان یحبہم جمیعا، اس بندے پر لازم ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں سرکار کا غلام ہوں، میں سرکار کا امتی ہوں، سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بندے پر یہ لازم ہے کہ سرکار کی آل سے بھی پیار کرے اور سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرے۔ ان ہستیوں سے پیار کرو اور اس پر واجب ہے پیار کرنا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ومن ابغض بعدہم، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کوئی انسان اور ایسا کوئی بدبخت ہے کہ جو سرکار کی آل میں سے یا سرکار کے اصحاب میں سے بعض کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اب بعض سے مراد دو بھی ہیں، بعض سے مراد چار بھی ہیں، اور بعض سے مراد ایک ہیں، اور وہ چاہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہو، بعض ایک صحابی ہو یا چند صحابی ہو، معاذ اللہ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی نے بغض رکھا یا سرکار کی آل میں سے کسی فرد کے ساتھ بغض رکھا، فرماتے ہیں ثبت انہ لا یحب رسول اللہ، فرمایا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس بندے کو سرکار کی ذات سے پیار نہیں ہے۔ اتنے عمل کی وجہ سے کہا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس بندے کو سرکار کی ذات سے پیار نہیں ہے۔ اگر اس کو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا، فرمایا اگر اس کو پیار ہوتا سرکار کی ذات سے پھر کبھی بھی سرکار کی آل میں سے یا اصحاب میں سے ماننے کے لحاظ سے یہ فرق نہ کرتا، یہ نہ کہتا کہ میں نے تو امام حسین سے پیار کرنا ہے، میں نے حسن سے نہیں کرنا، یا میں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرنا ہے، سرکار کی باقی بناتے ثلاثہ سے پیار نہیں کرنا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا اگر اس کو سرکار کی ذات سے محبت ہوتی تو کبھی بھی سرکار کی آل میں سے یا اصحاب میں سے ماننے اور پیار کرنے کے لحاظ سے یہ فرق نہ کرتا۔ فرمایا جیسے رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسل، کہ رسولوں میں سے ماننے کے لحاظ سے ایمان لانے کے لحاظ سے ہم فرق نہیں کرتے، ہمارا سب نبیوں پر ایمان ہے، مگر کلمہ ہم نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہے، ہر نبی کی نبوت پر ہر نبی کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، مگر کلمہ اپنے آقا علیہ السلام کا پڑھتے ہیں۔ فرماتی اسی طرح سرکار کی آل اور اصحاب کو ماننے کے لحاظ سے محب مصطفیٰ محب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویدار ہے اس پر لازم ہے کہ سرکار کی آل اور اصحاب کو
ماننے کے لحاظ سے وہ فرق نہ کرے. آگے کیا بات کی سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے؟ قربان جائے امام اہل سنت کی سوچ اور فکر پہ. اور ہم اس لیے ہی بمانگ دول کہتے ہیں کہ آج کے ان مادہ پرستی اور فطروں کے دور میں بھی جس نے امام اہل سنت کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہے، خدا کی قسم کبھی بھی وہ آگے پیچھے نہیں پھٹکا. وہ سیدھا صراط مستقیم پہ گامزن ہے. اور یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یعنی یہ فرق کر رہے ہیں خارجی ناسبی رافضی تفضیلی کا اور پھر سچے سنی کا فرق کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، فرمانے لگے ومن احب ابا بکر، جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیا، ولم یحب علی، مگر مولا علی سے پیار نہیں کیا، صرف تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا ہے. سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے پیار نہیں کرتا. تو آپ فرماتے ہیں قن نواسب والخوارج، وہ ناسبیوں کی طرح ہے، وہ خارجیوں کی طرح ہے کہ تاجدار صداقت سے پیار کرے اور مولا علی سے پیار نہ کرے. فرمایا وہ خارجی ہے یا ناسبی ہے. اور آگے علم انہ انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ. فرمایا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتا ہے اور پیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے پیار نہیں کرتا، فرماتے علما، اس سے یہ سمجھ آ گئی اور جان لیا گیا کہ اس بندے کو ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے تو پیار ہے مگر اللہ کے رسول کے خلیفے سے پیار نہیں ہے. بات بڑی بریک ہے، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سینہ روشن ہوگا، دل باغ بن کر اٹھے گا. اگر کوئی انسان تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے محبت نہیں کرتا، تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا وہ بندہ جو محب صدیق اکبر ہے وہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کو پیار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے اسے پیار ہوتا پھر جہاں تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل ہیں وہاں خلیفہ چہارم مولا علی ہیں. تو جہاں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہاں ہی اس کو مولا علی پاک سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے وَحَبِيبَهُ وَصَاحِبَهُ، تاجدار صداقت اس کو پتہ نہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، وَصَاحِبَهُ، اور اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں. پھر کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا وَلَمْ يُحِبَّ أَبَا بَكْرَ، کہ جس نے مولا علی سے پیار کرنے کا دعویٰ کیا مگر اس نے تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ سے پیار نہیں کیا، کہتے بس میں تو علی کروں گا، وہ در والے ہیں اور یہ گھر والے ہیں، در والے گھر والے معاذ اللہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں، لہذا میں نے تو علی کرنا ہے اور تاجدار صداقت کا میں نے نام نہیں لینا. سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں قر روافظ، وہ پکا رافضی ہے جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پیار کا دعویٰ کرے مگر تاجدار صداقت سے بغض رکھے، محبت نہ کرے. فرمایا وہ رافضی ہے. کیوں؟ دلیل پیش کی، علما انہ انما یحب ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیار ہے اور تاجدار صداقت سے پیار نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اس کو مولا علی سے پیار ابی طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے. لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولیہ ونائبہ.
فرمایا نہ کہ اس کو پیار مولا علی سے اس وجہ سے ہے کہ یہ سرکار کے بھائی ہیں، جن کو سرکار نے کہا مولا علی میرے بھائی ہیں، اور اپنا نیب کہا. فرمایا اس کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار سرکار کا بھائی ہونے یا سرکار کا نیب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے. فرمایا یہ رفضی ہے. اور اس کی اگر آپ نے حصی مثال دیکھنی ہو تو آج کے ماحول میں دیکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے، اور ہماری جو عقائد کی کتب ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. ہر لحاظ سے، روحانی طور پر، باطنی طور پر، ولایت کے اعتبار سے، سیاسی طور پر اس میں کوئی تقسیم نہیں. جس طرح کی آج تقسیم کی جاتی ہے کہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ سیاسی طور پہ تو پہلا خلیفہ ہے مگر روحانی طور پہ پہلا خلیفہ نہیں ہے. یہ اہل سنت کی سوچ نہیں. اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور بلا فصل ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اب اسی بات کو لکھا ہے کس نے؟ ایک سچے سچے سید نے. یہ ہے کشف المحجوب شریف، اور لکھنے والے ہیں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، مخدوم امم سید حجویر سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیادت پہ کسی کو شک نہیں ہے. سید ہیں، سچے سچے سید ہیں. اب انہوں نے کشف المحجوب شریف میں کیا لکھا؟ اللہ اکبر. لکھنے کا انداز کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفحہ نمبر 32، یہ کشف المحجوب شریف جو کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا قلمی نسخہ ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے. سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سبا صفت الصدیق ان عرضت صوفیا عرضت تحقیق. فرمایا اگر سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا ولی کسی نے دیکھنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا صوفی، سب سے بڑا تہجد گزار، پرہیزگار، متقی. فرمایا اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں سارے نبیوں کے بعد جس ہستی کا پہلا نمبر ہے، سارے نبیوں کے بعد تقوی و پرہیزگاری میں جس کا پہلا نمبر ہے، میں اس ہستی کو دیکھوں، اور کائنات میں سب سے بڑا جو ولی ہے میں اس کو دیکھوں. داتا صاحب فرماتے ہیں اس کو تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کو دیکھ لینا چاہیے. اب اسی طرح آپ نے آگے کیا لکھا؟ صفحہ نمبر اس کا 59 ہے، 69. اس کے اندر آپ نے فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم جمیع خلائق اس. فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نبیوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم جمیع خلائق اس از پس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، کہ سارے نبیوں کے بعد مخلوق میں افضل ذات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. وَرَوَانَ بَشَرْ کہ کسے قدم اندر پیش بین حق. فرمائی جائز نہیں ہے کہ مخلوق میں کسی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مقدم جانا جائے اور مقدم مانا جائے، اور کسی انسان کو، کسی ایک فرد کو، کسے ایک فرد، فرمایا کسی ایک انسان کو بھی آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں کہہ سکتے. یہاں تک کہ آگے آپ نے فرمانے لگے وجملہ مشائخ متصوفہ برئی مذہب انت. فرمایا جتنی بھی تصوف طریقت کے امام گزرے ہیں، جتنی بھی سلاسل ہیں، وہ نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ سہروردیہ ہو، فرمایا جتنے بھی مشائخ متصوفہ ہیں سب کا یہی نظریہ ہے اور سب کا یہی عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں کے بعد جس ذات کا پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے. اب یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اگر آج ہم کہیں کہ سارے نبیوں کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کا اگر آج ہم نعرہ لگائیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو
تو اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ نسبی ہے، ان کو مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ سما معاذ اللہ خاکہ مدہن خلافت سے کوئی چڑ ہے، اور ان کو معاذ اللہ کوئی سادات سے بغض ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سید ہے، داتا حضور گنج بخش سید ہے، اور آج کی سید رہی تقریباً 1000 سال قبل کے سید ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ سارے نبیوں کے بعد پہلا نمبر مخلوق میں جس ہستی کا ہے وہ صدیق اکبر کی ہستی ہے، اور یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو شوق ہو کہ میں اللہ کا ولی دیکھوں، سب سے بڑا ولی دیکھوں، فرمایا اس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہیے۔ آج غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، ہر مہینے 11ویں شریف ہم مناتے بھی ہیں، لنگر پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور اللہ کرے ہم آخری سانس تک غوث غوث کا نعرہ لگاتے دنیا سے جائیں۔ کیا شان ہے داتا گنج بخش دیوبندی رضی اللہ عنہ کی، مگر سارے امت میں سے سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال ایک طرف، اور سرکار کے ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور پھر امام الصحابہ، اور پھر تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی جس کے متعلق میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا من سر ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا، فرمایا جس کو شوق ہو کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان دیکھوں گا، اس کو صدیق اکبر کو دیکھنا چاہیے۔ سرکار جس ہستی کے بارے میں کہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت دے دی ہے، پھر اس ہستی کا مقام کیا ہوگا، ولایت کے کس منصب پر وہ ہستی فیض ہوگی۔ اسی بات کو لکھا ہے مجدد علوی ثانی شیخ احمد سرندی فروقی علیہ رحمہ نے، کیا انداز ہے سیدنا مجدد علوی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور لکھتے ہوئے آپ نے کس چیز کا ذکر فرمایا، اور اہل سنت تمہیں مبارک ہو، صدیاں گزر گئی ہیں مگر اللہ کی فضل سے آپ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہمارے اسلاف کھڑے تھے۔ لوگوں نے بدلا اپنے آپ کو گھڑی گھڑی، ایک ہم آل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہیں رہے، بڑی بڑی ہوائیں آندیاں طوفان چلے اور سارے اس میں بہ گئے، مگر اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ وہی عقیدہ نظریہ ہے جو سیدنا مجدد علوی ثانی کا نظریہ، تمہارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ، اور تمہارا نظریہ وہی نظریہ ہے جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے۔ مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 2 دفتر سوم حصہ ہشتم صفحہ نمبر 57 اور 58 دونوں پر، اور یہ حوالہ 58 نمبر پیج بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ در صحبت اولیاء ای امت زندگانی می نمایند عظیم رضائل نجات می یابند، کہ جمع در صحبت افضل الرسول علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم عمر خود را صرف کردہ باشند۔ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی ولی کی صحبت میں بیٹھے، کسی ولی کی صحبت میں، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آج کے دور میں ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں انسان نے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے، تو ہمیں کتنا مشتاق ہمیں ہوگا کہ ہم اس کا دیدار کریں، اس کی زیارت کریں، اس کے ہاتھ چومیں۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو داتا صاحب کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوں ہی اگر کسی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو ہم تو دنیا کے کسی کونے پر بھی ایسا انسان ہوگا، ہم اس سے جا کر ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کے ولی کی صحبت میں آ جائے، اللہ کے ولی کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو جائے، فرمایا دنیا کی ساری خواہشات اس کی نکل جاتی ہیں، اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ باطن ہو جاتا ہے، اور اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی ولی کی صحبت میں بیٹھے اور اس کا اندر روشن ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کی صحابہ سرکار کی صحبت میں بیٹھے اور پھر ان کا اندر صاف نہ ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور اس جیسا اس زمانے میں کوئی ہو نہیں؟ تو جس ہستی نے سرکار دو عالم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو اور وہاں سرکار کا دیدار نصیب ہوا ہو، اور پھر ایک بار نہیں بار بار نصیب ہوا ہو، اور پھر وہ غار کی رات بھی ہو جہاں رخ مصطفیٰ اور نظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ یہاں تک کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ یہاں تک فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو صدیق اکبر ہیں، وہ تو امام الصحابہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو سب سے آخری صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، مگر آپ نے فرمایا یہاں بات تابعی کی ہے، اور تابعی میں پھر حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ اس عظیم ہستی کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو بعد والے جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں ان کی ہم پلہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ جلد نمبر اول ہے، حصہ دوم، دفتر اول، صفحہ نمبر اس کا 35۔ فرماتے ہیں فضیلۃ الصحبۃ فوق جمیع الفضائل والکمالات ولہذا لم یبلغ ویس القرنی الذي هو خير التابعين مرتبة ادنى من صحبه عليه الصلوات والسلام۔ فرمایا ساری فضیلتیں، سارے کمالات اکٹھے کیے جائیں اور ان کا ایک میرٹ بنایا جائے، فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں سرکار کے صحابی پہنچ گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی تابعی ہیں اور خیر التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، افضل التابعین ہیں، مگر فرمایا جہاں ساری زندگی عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے، مجاہدات کر کر کے وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں جس مقام تک پہنچے ہیں، فرمایا سرکار کا صحابی پہلی گھڑی میں ہی سرکار کا دیدار کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سرکار کے ادنا صحابی، حالانکہ ان میں ادنا ہے کوئی، فرمایا ادنا صحابی کی یہ شان ہے، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہوگی۔ اب پھر اسی طرح آپ نے یہ روایت نقل کی، فرمانے لگے فلم یجدوا تحت عدیم السماء خیرا من ابی بکر، فرمایا آسمان کے نیچے مخلوق میں کوئی انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بھی نہیں ہے اور بہتر بھی نہیں ہے۔ آسمان کے نیچے لکھنے والے مجدد الفسانی ہیں، اور پھر وہ مجدد الفسانی کہ جنہوں نے اس جابر ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق بلند کیا، اور وہ مجدد الفسانی کہ جن کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر مصور پاکستان میں کہا تھا میں حاضر ہوا شیخ مجدد کی لحاظ پر مزیر فلک کے ہے مطلع انوار، وہ مجدد الفسانی کی ہستی کہ میں جب ان کی قبر پہ حاضر ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ قبر میں بھی وہ انسان یوں تشریف فرما ہے کہ جس سے زمانہ روشنی حاصل کر رہا ہے۔ وہ مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں کیا لکھتے ہیں، آپ نے آگے ایک مقام پر کیا انداز لکھا ترتیب کا، اللہ کرے ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے اور ہم اس پر اللہ ہمیں استقامت بھی دے دے اور ہم قائم ہو جائیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیہ کریمہ لکھی، فرمانے لگے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحکم نص قرآنی اتقائے ای امت است، فرمایا قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے متقی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ بحکم نص قرآنی، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے فرمایا زرا کے اجماع مفسرین است، فرمایا سارے مفسرین کا
اس بات پر اجماع ہے کہ اگر سب سے بڑا متقی کسی نے دیکھ رہا ہو تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وجہ غیر عام بری کی کریمہ وسیجنب الاتقى در شان حضرت صدیق نازل است رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ سارے مفسرین کا اس بات میں بھی اجماع ہے کہ یہ آیا کریمہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ اور پھر آگے دلیل پیش کی، فرمانے لگے قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے حوالہ سے لکھا، امام فخر الدین رازی بعین کریمہ استدلال بر افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نمودہ است۔ فرماتے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیا کریمہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے متعلق نازل ہوئی ہے اور فضیلت اور شان کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے زیرا کے بحکم کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، گرامی ترین ای امت کے مخاطب است نزد خدا جل وعلا اتقائے ای امت است۔ فرمایا رب کی ذات فرماتی ہے کہ رب کی برگاہ میں نہ چیمے کی نہ چٹھے کی نہ فلاں کی نہ فلاں کی ویلیو ہے، رب کی برگاہ میں ویلیو ہے تو سب سے بڑے متقی کی ویلیو ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ رب کی برگاہ میں سب سے بڑا مقام اس کا ہے جس کے دل میں خوف خدا سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا رب کی برگاہ میں جب میرٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا متقی جو ہوگا رب کی برگاہ کے وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا، فرمایا متقی تو پھر صدیق اکبر ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا سب سے بڑے مقام کے اور مرتبے کے مالک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبیوں کے بعد۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، آپ یہ سن رہی ہیں اور میرا اندر گواہی دے رہا ہے کہ آپ سن کر آپ کا سینہ بھی روشن ہو رہا ہے اور آپ کے چہروں سے بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ اب اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہیں گے اور نہ ہی ہمیں کوئی کہنے کی ضرورت ہے۔ جب سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، نہ تو کوئی قصہ کہانی سنانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈوڑے سنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، قرآن و سنت میں جو لکھا ہے وہ بیان کرنے کا ہمیں حکم ہے، ہم اس سے سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتے اور بیان کرتے پھر ہم اپنے عوام کے چہروں کو تیور بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اب یہاں بیان کریں گے چونکہ مجمع فلاں مزاج کا ہے، اگر بیان کریں گے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو داد بھی نہیں ملے گی، امداد بھی نہیں ملے گی۔ نہیں، ہمارے قائد ہمارے استاد گرامی یہی فرماتے ہیں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، داد کا طالب نہیں یہ بندے آزاد، کہ کسی کے دل پہ اثر کرے یا نہ کرے مگر اپنی ڈیوٹی ضرور پوری کرنی ہے۔ حق بیانی کرتے ہوئے کبھی بھی اس سے روح گردانی بھی نہیں کرنی اور کبھی بھی حق نہیں چھپانا۔ اب اسی بات کو دیکھیے، یہ ہے فتح رضویہ اور لکھنے والے ہیں امام اہل سنت، کشتہ عشق کی رسالت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ قدس سر العزیز۔ کیا انداز ہے میرے امام کا، خدا کی قسم جب امام اہل سنت کی کتب کو اٹھا کر دیکھیں یا آپ کا نعت القلام اٹھا کر دیکھیں تو جس کے سینے میں اس عشق مصطفیٰ کی شمع ہے وہ فوراً بڑک اٹھتی ہے۔ امام اہل سنت کا جب کلام سنا جائے پڑھا جائے تو میرے امام کا کلام یوں انسان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے سمندر مجزن کر دیتا ہے۔ آپ نے جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 459 شان صدیق اکبر اور شان مولا علی کو متصل بیان کیا۔ ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا، حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، اور حضرت امیر المؤمنین امام المشاہدین افضل الاولیاء المحمدیین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ رضوان الاجل الازہر۔ پہلے مولا علی پاک کا ذکر کیا، پھر صدیق اکبر کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انداز کیا، فرمانے لگے دونوں حضرات مولا علی مشکل کشا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا دونوں حضرات عالم ذریت سے، ذریت بچپن،
عالمی ذریت سے روزے ولادت، یعنی ماں کے رحم سے لے کر ولادت تک، روزے ولادت سے سن تمیز، ولادت بچپن سے لے کر جنم کے دن سے لے کر بلوغت تک، سن تمیز سے ہنگامہ ظہور پر نور آفتاب بعثت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلوغت سے لے کر سرکار دو عالم علیہ وسلم کی اعلان نبوت فرمانے تک، ظہور بعثت وقت وفات، وقت وفات سے ابد الآباد تک، بحمد اللہ تعالی موحد، موکن، مسلم، مومن، طیب، زکی، طاہر اور نقی تھے۔ دونوں ہستیاں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا دونوں ہستیاں بحمد اللہ تعالیٰ، یعنی لکھنے کا انداز یوں ہے، موحدو، موکنو، مسلمو، مومنو، طیبو، زکیو، طاہرو، نقی تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لحظہ ایک آن کو لو سے